بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، جب من پسند چیز ملنے کا وقت آ جاتا ہے تو چار نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان کا خود کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ معلومات پوری حاصل ہو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی پریشانی، دکھ، تکلیف اور تمام حاجتوں کو پورا کرے، آمین۔ جب من پسند چیز ملنے کا وقت آ جاتا ہے تو چار نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو سنو، اگر تم نے کوئی من پسند چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے اور تم چاہتے ہو کہ من پسند دعا کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان چار چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو اللہ خود قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو صراف روشنی بنایا اور چاند کو صراف نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی غیر ظاہری مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہے، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھینی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلم میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائے تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایت نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ ادائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش اداؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس ہمارا انسان کو برا ہی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ امام اجائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو شیطان بولا کہ ہم مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ کیا انسانوں کو تم نے استغفار کے بارے میں گمراہ کیا ہے؟ تو شیطانوں نے جواب دیا کہ استغفار تو اللہ کا وہ طاقتور عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا کوئی زور یا کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ تو ابلیس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انسان کو استغفار کرنے کی نوبت تک نہ آئے،
امام فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے لوگوں کے درمیان تمنا اور خواہش کو پوری طرح پھیلا دیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان ایک دلدل میں ڈوب جاتا ہے اور جو خواہش کی لت میں اپنے گناہوں سے توبہ تک نہیں کر پاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ سے کہا ہے کہ اے میرے رب، تیری عزت جلالت کی قسم، میں تو قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ جان رکھو، استغفار وہ طاقتور چیز ہے جو اللہ کی رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بے انتہا پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے ادار اعلیٰ سے تمہارے پسندیدہ چیز دگنی رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ ادائیں کن لوگوں کا مقدر بنتے ہیں کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدا مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو۔ جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو جان لو کہ اللہ کے حیرت انگیز معجزے بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابر کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمت بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہارے من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش ادائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہے، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھلوں سے بھر دے گی۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔